صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں چند ایک سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا، نمبر 1 کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو تقوی اختیار کر، تو سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ نمبر 2، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو قناعت اختیار کر، تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جا، میں تیرے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ نمبر 3، اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ اچھا انسان بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچایا کر، تو سب سے زیادہ اچھا انسان بن جائے گا۔ فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، وہ انسان سب سے بہترین ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ نمبر 4، اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کیا کر، تو سب سے بڑا عادل بن جائے گا۔ نمبر 5، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کا خاص بندہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر، اللہ رب العزت کا خاص بندہ بن جائے گا۔ نمبر 6، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں احسان کرنے والا بن جاؤں، نیک بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو عبادت ایسے کر گویا کہ تو رب کو دیکھتا ہے۔ اگر تیری یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم تیری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نمبر 7، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتلائیے کہ میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اخلاق کو اچھے کر لو، آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا۔ نمبر 8، اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے یہ بتلائیے کہ میں اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض باقاعدگی سے ادا کیا کر، تو اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ بن جائے گا۔ نمبر 9، اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں روز قیامت گناہوں سے پاک اور صاف اٹھایا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، قیامت کے دن گناہوں سے پاک صاف اٹھائے جاؤ گے۔ نمبر 10، اس نے کہا یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں قیامت کے دن نور ہی نور میں اٹھایا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پر ظلم نہ کرنا، قیامت کے دن نور ہی نور میں اٹھائے جاؤ گے۔ نمبر 11، اس نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کیا کر، اللہ رب العزت تجھ پر رحم کرے گا۔ نمبر 12، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میرے گناہ جھڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کثرت سے کیا کرو، آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ نمبر 13، اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے یہ بتلائیے کہ میں عزت والا بن جاؤں، لوگوں میں میری عزت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، آپ کی لوگوں میں عزت بن جائے گی۔ نمبر 14، اس نے کہا مجھے یہ بتلائیے کہ میرا رزق بڑھا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ نمبر 15، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، مجھے یہ بتلائیے کہ میں کیسے اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو پسند کر جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور اس چیز کو ناپسند کر جس کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ بن جائے گا۔ نمبر 16، اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں اللہ کی ناراضگی اور غصے سے بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر غصہ نہ کیا کر، اللہ کی ناراضگی سے تو بچ جائے گا۔ نمبر 17، اس نے کہا
مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو حرام کھانا چھوڑ دے، اپنے آپ کو حرام سے بچا، تیری تمام دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ نمبر 18، اس نے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ قیامت کے دن میں لوگوں کے سامنے رسوائی سے بچ جاؤں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، قیامت کے دن رسوائی سے بچ جائے گا۔ نمبر 19، اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اللہ رب العزت میرے عیب چھپا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالا کر، اللہ رب العزت تیرے عیبوں پر پردے ڈال دیں گے۔ نمبر 20، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس سے اللہ رب العزت خطائیں مٹا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ندامت کے آنسو بہانے سے اور بیماریوں پر صبر کرنے سے اللہ رب العزت انسان کی خطائیں اور گناہ مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 21، اس نے کہا کہ کون سی نیکی اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، عاجزی اور تواضع اور اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے۔ نمبر 22، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برے اخلاق اور بخل۔ نمبر 23، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ کون سی چیز اللہ رب العزت کے غصے اور غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چپکے سے صدقہ کرنا اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ نمبر 24، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ کون سی چیز، کون سا عمل جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ نمبر 25، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ اختیار کر، تو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان بن جائے گا۔